لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، کچھ کہنے سننے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر جمنے کی اور راہ حق کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لوگ نمازوں میں ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اور اسی میں یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ جو راستہ ٹیڑھا ہے اس راستے سے ہمیں بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس لیے کہ اگر ہم سیدھے راستے کے بجائے ٹیڑھے راستے پر چلے گئے تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، اور سیدھے راستے پر از خود ہم نہیں چل سکتے، نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں، نصرت مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں۔ اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں بار بار مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ جو حق ہے اس کا حق ہونا ہمیں دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جو باطل ہے، غلط ہے، اس کا باطل ہونا اور غلط ہونا ہم کو دکھا، ہم پر ظاہر فرما اور اس سے ہماری حفاظت فرما۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے سے ہمارا زمانہ بہت دور ہو چکا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی منافقین طرح طرح کی تدبیریں اور طرح طرح کے حیلے بہانے
اور راستے تجویز کرتے تھے اور لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب جب کہ ہم بہت دور ہو چکے ہیں اس زمانے سے، تو اس زمانے میں کتنے لوگ ہوں گے بھٹکانے والے اور کتنا انداز ہوگا، یہ ایک اہم مسئلہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار، 73 فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں۔ تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جو ہے جنتی۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام اتنا سننے کے بعد بے چین ہو گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ بتایا کہ جو میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت پکڑے ہوئے ہوں اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں، دونوں کو پکڑے ہوئے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغیر رسول پاک علیہ السلام کی سنت کو نہیں پا سکتے، آپ کا طریقہ نہیں پا سکتے۔ تو اس ارشاد مبارک کے بعد تو اور زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی امور میں ہم بہت باہوش رہتے ہیں اور بہت فکر مند رہتے ہیں۔ سونا خریدنا ہوتا ہے تو بہت جانچ پڑتال کر، معلومات حاصل کر کے، اطمینان حاصل کر کے کہ کون سا سونار پیور، اوریجنل، اصلی اور کھرا سونا دیتا ہے اور مناسب قیمت پر دیتا ہے، اس کو سمجھ کر پھر اس سے لیتے ہیں۔ ہر کس و ناکس کے یہاں ہر کسی سے ہم سونا جیسی قیمتی چیز نہیں خریدتے، اس لیے کہ اس میں پیسہ زیادہ لگتا ہے اور دھوکہ کھا گئے تو بڑا نقصان ہوگا۔ تو راہ حق اور دین حق، دین اسلام سونے سے تو بہت زیادہ قیمتی، سونے سے تو بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کی قیمت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ پھر دین حق اور راہ حق اور دین اسلام، احکام اسلام، مسائل اسلام ہر کس و ناکس سے لے لیں اور پوچھ لیں، جس سے چاہے لے لیں، جس سے چاہے سیکھ لیں، جس سے چاہے پوچھ لیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ مریض کا علاج کرانے کے لیے ہم ایسے ڈاکٹر کو تجویز کرتے ہیں جس پر اطمینان ہو، جس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہو، جس کی قابلیت معلوم ہو، خود نہ جانتے ہوں تو دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جان جانے کا خطرہ ہے، صحت جانے کا خطرہ ہے۔ تو دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، دین اسلام کو معلوم کرنے کے لیے، مسائل کو جاننے کے لیے اگر ہم بغیر تحقیق کے ہر کس و ناکس کے بیان کردہ مسائل کو لے لیں گے تو یہاں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور ایمان چلا گیا تو پھر ہمارے لیے عافیت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو
مسائل نہیں معلوم ہیں پوچھ لیا کرو، لیکن کس سے پوچھو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ ذکر سے مراد قرآن مجید، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کو۔ ذکر کے معنی قرآن مجید، اور اہل کے معنی والا، ذکر والا، قرآن مجید والا، مطلب ہے قرآن مجید کا ماہر۔ یہ مطلب کیسے بن گیا؟ ایک آدمی ایک دن کلمہ پڑھے دوسرے دن چھوڑ دے تو وہ کلمے والا نہیں کہلائے گا۔ کلمے والا تو وہ کہلائے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ساری زندگی کلمہ پر رہے تو کلمے والا ہے اور ایمان والا ہے۔ ایک آدمی میڈیکل اسٹور کھولتا ہے اور 2 مہینے کے بعد جنرل اسٹور کھول دیتا ہے، اور پھر تیسرے مہینے میں موچی کی دکان کھول دیتا ہے، تو اس کو تو کوئی نام نہ ملے گا۔ لیکن مسلسل کوئی ایک کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار کے ساتھ اس کا ایک نام جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ میڈیکل والا ہے، یہ کرانے والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ فلاں والا۔ معنی یہ ہے کہ جو اپنی بہت ساری زندگی یا ساری زندگی کسی ایک کام میں صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا نام جڑ جاتا ہے۔ تو اہل ذکر سے مراد ہے قرآن والا، قرآن مجید کا ماہر، جس کو قرآن مجید پر، حدیث پاک پر، مسائل دینیہ پر عبور حاصل، جس کا مشغلہ صبح و شام کا، رات و دن کا پڑھنا پڑھانا ہے، وہ رات و دن قرآن مجید میں، حدیث پاک میں، فقہ میں، مسائل میں کھویا رہتا ہے، بس وہ اسی میں مست ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، چاہیے کہ ایک جماعت اسی میں مشغول رہے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ ایک معتدبہ جماعت، یعنی ایک اچھا خاصا مسلمانوں کا طبقہ اسی کام میں رات و دن رہے، اس کا کوئی اور کام نہ ہو کہ وہ مسائل کو پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے۔ تو پھر جب رات و دن اسی میں لگا رہے گا تو اس کو تجربہ ہو جائے گا، اس کو مہارت ہو جائے گی اور وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، پڑھے اور پڑھنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لوٹ کر آئے اور اپنی قوم کو، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ قوم کے لوگ ڈریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائے۔ اس میں بہت بڑا نقطہ موجود ہے۔ ہر آدمی اپنے علاقے کے عالم کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور نہیں جانتا پہچانتا تو اس کی تحقیق کرنا، اس کے احوال کو جاننا آسان ہے۔ اس سے سوال کرنا، اس سے استفسار کرنا، کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سے پوچھنا، یہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی انٹرنیٹ پر آ رہا ہے، ٹی وی پر آ رہا ہے، لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، ہم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، اب وہ جو کہہ رہا ہے ہم اسے مان لیتے۔ ہم بیانات انٹرنیٹ والے کا سن رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا غلطیاں کر رہا ہے، ہم اس سے کچھ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے۔ ہماری کسی سے بڑی دوستی ہوتی ہے،
لیکن جب 10-20 ہزار اس کو قرض دیتے ہیں اور واپس نہیں ملتا تو کہتے ہیں اب پہچانا، اب تک نہیں پہچانا۔ تو جس کا لین دین ہی صحیح نہ ہو اس کے اندر کون سا دین ہوگا، کون سا ایمان ہوگا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان کیسے؟ اس آیت میں بہت بڑا نکتہ ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائے۔ تو علاقے کے عالم سے پوچھنا اور سمجھنا آسان ہے، یا تو علاقے کا عالم جانچ پڑتال کر تصدیق کر دے کہ ہاں یہ عالم دین قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علماء 2 طرح کے ہوں گے، علماء خیر بھی ہوں گے، علماء سو بھی ہوں گے۔ علماء جب خیر پھیلانے پر آمادہ ہوں گے تو خیر ہی خیر پھیلے گا، اور جب شر پھیلانے پہ آئیں گے تو شر ہی شر ہوگا۔ اس داڑھی میں، اس ٹوپی میں، آج کل ماہ رمضان میں کافر بھی آ کے چندہ مانگ لیتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس داڑھی اور ٹوپی میں یہودی بھی عالم بن کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کے لیے پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن علاقے کا آدمی ہے تو آپ اس کو جانتے ہیں، فلانے کا لڑکا ہے، فلانے کا بھائی ہے اور فلانے کا پڑوسی ہے، اس کی یہ عمر ہے، یہاں رہتا ہے، یہاں کاروبار کرتا ہے، یہاں اس نے پڑھائی کی ہے، ان سے ان کا تعلق ہے، آپ اچھی طرح سے اس کو جانچ پڑتال سکتے ہیں۔ لیکن لوگ مسائل میں اور دینی ترغیبات میں انٹرنیٹ کا سہارا لینا چاہتے ہیں، ٹی وی کا سہارا لینا چاہتے ہیں، تو راہ حق سے پھر بھٹک جائیں گے، راہ حق سے بھٹک جائیں گے۔ جو دین کا ماہر ہو، دین اس سے سیکھنا چاہیے، مسائل اس سے پوچھنے چاہیے، ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ مریض کا کیا علاج کرے گا؟ بھکاری کو کیا دے گا؟ جو خود بستر مرض پر پڑا ہوا ہے وہ دوسرے کا کیا علاج کرے گا؟ اور جو خود بھی بھکاری ہے، تہی دست ہے، تنگ دامن ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دوسرے بھکاری کو کیا دے گا؟ اور جو خود ان پڑھ ہے، بے دین ہے، وہ ان پڑھوں کو، بے دینوں کو کیا سکھائے گا؟ وہی بے دینی سکھائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہ سکھائے گا۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ ایک مفتی صاحب نے مجمع میں بیان کیا اور سامعین اور حاضرین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تبلیغ پہلے ہے یا تعلیم پہلے؟ ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب ہیں، وہ ہم سے یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ ایسا بیان ہوا ہے، اس میں کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پوچھا کہ تعلیم پہلے ہے کہ تبلیغ پہلے ہے؟ سب خاموش۔ خود ہی بتایا کہ تبلیغ پہلے ہے، تعلیم بعد میں۔ اب عام پبلک کیا سمجھے، صحیح ہے کہ غلط؟ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو پہلے تعلیم دی ہے یا تبلیغ کروایا ہے؟ پہلے تو غار حرا میں جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو تعلیم دی ہے، اور تعلیم نہ ہوگی تو تبلیغ کس چیز کی کریں گے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سامان بیچتا ہوں اور اس کے پاس سامان ہے نہیں تو بیچے گا کس چیز کو؟ تبلیغ کریں گے تو کسی چیز کی تبلیغ کریں گے۔ تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا، کسی چیز کو پہنچائیں گے، وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے تب نہ پہنچائیں گے۔
تو جب تعلیم کے بغیر تبلیغ کریں گے تو جہالت کی تبلیغ کریں گے، دین کی تبلیغ نہ کریں، بے دینی کی تبلیغ کریں گے۔ اتنا موٹا مسئلہ، اتنا سیدھا مسئلہ، اس کو الٹ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پہلے تبلیغ ہوئی، پھر صحابہ نے تعلیم لیا۔ کیسا الٹا دماغ! صحابہ کو رسول پاک علیہ السلام نے تبلیغ لیا، تعلیم پہلے اللہ سے لے کر، پھر صحابہ نے رسول پاک علیہ السلام سے علم دین لے کر پھر تبلیغ کیا۔ تو عقل ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی منمانی کرتا ہے تو اس کی عقل ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کی سمجھ میں پھر بات نہیں آتی۔ صحابہ کرام نے پہلے تعلیم لیا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے، تعلیم لینے کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس کی تبلیغ کیا، ایک جگہ سے لیا اور دوسری جگہ پہنچایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین جو سیکھنا چاہیے وہ ماہر دین سے سیکھنا چاہیے۔ دین جو سیکھنا ہے وہ ماہر دین سے۔ کوئی بھی چیز ہو، آپ کو مکان بنانا ہے تو ایسے انجینئر کو تلاش کریں گے جو نقشہ بنانے میں ماہر ہے، سمجھدار ہے۔ آپ ہر کس و ناقص سے تو نقشہ نہ بنوا لیں گے، بلڈر ایسا تلاش کرتے ہیں جو ماہر ہو۔ ایسے ہی علم دین کا مسئلہ ہے، علم دین، مسائل، احکام، یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں سے لینی چاہیے جو اس کے ماہر ہوں، جو اس کو سیکھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس آیت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کا اور مذہب کا ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی ملت پر آگے بڑھایا گیا۔ اس ملت کی، مذہب کی بہت ساری چیزیں اس میں باقی رکھی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ حکمت کے معنی ہے پکی بات، مضبوط بات، درست بات۔ آپ دعوت دیں مضبوط بات کی، پکی بات کی۔ تو پکی بات معلوم ہوگی جب نہ دعوت دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس بات کی دعوت دینا ہے اس بات کا اچھی طرح سے عالم اور جانکار ہونا ضروری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ ادعو، آپ دعوت دیجئے۔ کس کو دعوت دیں گے؟ اس میں مذکور نہیں ہے۔ ای ادعو الکافرین والمنافقین والیہود والنصارى والمجوس، یعنی کافروں کو دعوت دینا ہے، مجوسیوں کو دعوت دینا ہے، عیسائیوں کو دعوت دینا ہے، یہودیوں کو دعوت دینا ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہوا ہے اس کو دعوت دینا ہے۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمان کو دعوت دینا۔ مسلمان کو شوق دلانا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، تلاوت کرو، اس کے لیے دوسری آیات ہیں۔ مسلمان کو مسائل بتانے ہیں، اس کے لیے دوسری آیات ہیں۔ مسلمان کو احکامات سکھانے ہیں، تعلیم دینی ہے، اس کے لیے دوسری آیت، دوسری حدیث۔
اس آیت میں جو حکم ہے ادعو الی سبیل ربک، سبیل مانے راستہ، رب مانے اللہ، اور کاف کے معنی اپنے، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف، ای ادعو الکافرین الی سبیل ربک، کافروں کو دین اسلام کی دعوت دیں، بالحکمت پکی بات کے ذریعے۔ آیا قرآن مجید کی تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں یہی ملے گا کہ یہ کافروں کی دعوت کا بیان، غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بیان۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، غیروں کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دیں پکی بات کے ذریعے، ایک دم جانچ پڑتال کر، ٹٹول کر، کہیں سے کوئی کوتاہی نہ رہے اس میں۔ والموعظۃ الحسنہ، سمجھانے کے لیے ایسے واقعات کہ جس کو سن کر سامنے والے کا دل نرم ہو جائے، ایسی مثالیں کہ جس کے ذریعے سامنے والے کے دل و دماغ میں بات اتر جائے۔ ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں، وہ واقعہ کسی کتاب میں تو مجھے نہیں ملا، لیکن عبرت والا واقعہ، اس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کو کسی دیندار نے خواب میں دیکھا کہ تو جنت میں گھوم رہا، پوچھا کہ تو مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے چلا گیا؟ کہا کہ رمضان کے مہینے میں میں روزے داروں اور رمضان کے لحاظ میں کھانے پینے سے بچتا تھا، رمضان کا احترام کرتا تھا، روزے کا احترام کرتا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مرنے سے پہلے مجھے ایمان دے دیا، پھر میری موت آئی اور مجھے جنت مل گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے جب کوئی ادب بجا لاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب جادوگروں نے مقابلہ کی ٹھانی تھی تو فرعون سے کہا تھا کہ جیسا لباس موسیٰ کا ہے ویسا مجھے بھی دے دیجیے۔ اس لباس کی برکت سے وہ سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس کی یہ برکت ہوئی۔ تو ایسی باتیں، ایسے واقعات کہ جس کو سن کر سامنے والے کا دل پسیج جائے، والموعظۃ الحسنہ، حسنہ عمدہ ہو، چوٹ نہ لگے، طنز نہ ہو۔ جب کسی کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں تو ایسا وار نہ کرے کہ وہ غصہ ہو جائے اور آپ کے پاس سے بھاگ جائے۔ والموعظۃ الحسنہ۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں کہ بحث پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ اعتراض کریں گے، اس وقت اپنے آپ کو اور زیادہ سنبھالنا ہوگا۔ جب وہ بحث کریں گے تو غصہ آئے گا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا، اور ضبط کر کے پھر ان کو سمجھانا ہوگا اور ان کی دلیل کا جواب دینا ہوگا، ان کے اعتراض کا جواب دینا ہوگا۔ ابھی تک تھا بالموعظۃ الحسنہ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، سب سے عمدہ طریقے پر ان کے اعتراض کا جواب دی۔ اب ان سے بحث کریے، ان کی بحث کا جواب دیجئے، لیکن عمدہ انداز پر، گالیاں نہیں دینی ہیں، طنز نہیں کرنا ہے، سخت لہجے نہیں اپنانے ہیں، تاکہ وہ آدمی سننے پر، ماننے پر، قائل ہونے پر، مائل ہونے پر، ماننے پر مجبور ہو جائے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ بحث کون کرے گا؟ مسلمان کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، وہ کیا بحث کرے گا؟ اس میں مسلمان کو بلانے کا ذکر نہیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یقیناً تمہارا رب جانتا ہے کہ کون راہ حق سے ہٹا ہوا ہے
اور کون راہ حق پر جمع ہوا، کون راہ حق پر آ جائے گا اور کون نہیں آئے گا، یہ سب تمہارے رب کو معلوم ہے۔ تمہارا کام تو ان کو دعوت دینا ہے، آگے نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ بمن ضل عن سبیلہ، اس میں کافر کا بیان ہے کہ کون کفر پر ہے، کون یہودیت پر ہے، کون عیسائیت پر ہے، کون منافقت پر ہے، اور وہاں سے ہدایت پر آئے گا یا نہیں آئے گا اس کو میں جانتا ہوں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون ایمان میں آ جائے گا، کون ایمان پر آ چکا ہے، میں اس کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ کافروں کو دعوت دینے کا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف پہنچائے، پریشان کرے، تنگ کرے، سرکشی کرے، گالیاں دے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اب وہ تنگ کرے گا، پریشان کرے گا تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن کتنا؟ جتنا اس نے ستایا اتنا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والے کے حق میں بہت بہتر ہے، یہ صبر کرنے والے کے حق میں بہت بہتر ہے، بہت اچھا۔ تو یہ تکلیف پہنچانے کا جو سلسلہ ہوگا وہ خاص طور پر کافروں کی طرف سے، جب ان کے بیچ میں دعوت دیں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ وَاصْبِرْ، صبر کر لیجیے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی مدد کے بغیر صبر بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر صبر بھی نہیں کر سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، جو لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، وہ جو مکر و فریب آپ کے خلاف کریں گے اور کر رہے ہیں اس سے آپ تنگی میں نہ پڑیں، مشکل میں نہ پڑیں۔ تو یہ مکر و فریب کون کرے گا؟ ایک مسلمان کو کہیں چلو نماز کے لیے تو وہ مکر و فریب کرے گا ہمارے خلاف، کیوں کرے گا مکر و فریب؟ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، یقیناً وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور اخلاص اختیار کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس آیت میں کئی صفات کا ذکر آ گیا۔ ایک تو جس بات کی دعوت دینا ہے اس کا عالم ہونا، اس کا جانکار ہونا۔ دوسرے، ایسا ہنرمند ہونا کہ موقع اور محل تلاش کر لینا، کس سے کیسی بات کرنی، والموعظۃ الحسنہ۔ تیسرے، دلائل سے بھی لیس ہونا، وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب وہ اعتراض کرے گا تو اس کا جواب دے لیں۔ چوتھے، تقوی، ان اللہ مع الذین اتقوا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا۔ خود شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، فساد کرتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ کرتا ہو، وہ کیا دعوت دے گا؟ وہ کیا دعوت دے گا اور کس بات کی دعوت دے گا؟ اور پھر اس پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی، کیسے نصرت آئے گی؟ ان اللہ مع الذین اتقوا
والذین هم محسنون. اور پھر صبر کی تعلیم ہے، واصبر وما صبرک، صابر بھی ہونا چاہیے. کئی صفات کا اس میں بیان. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، بلکہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. آپ نرم دل نہ ہوتے، شفقت نہ کرتے، محبت نہ فرماتے، صبر نہ کرتے، معاف نہ فرماتے، تو لوگ آپ کے پاس اکٹھا نہ ہوتے بلکہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. غزوہ احد میں جب آپ نے جن صحابہ کو پہاڑ پر منتخب کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب سامان اٹھانے ہیں، تو وہاں سے اترے. ایک دو کے علاوہ باقی لوگ اتر گئے. پھر اس کے نتیجے میں نقصان ہوا. تو اللہ تعالی نے پیشگی طور پر رسول پاک علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ صحابہ پر ناراض ہونے کے بجائے وَاعْفُ عَنْهُمْ، وہ جو اتر کے آ گئے ہیں ان سے چوک ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، ان کو معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر. اور یہاں لوگ ان صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مال کے لیے، اور کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کچھ. ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے سفارش کر رہا ہے، وَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معاف نہ کریے بلکہ ان کے لیے استغفار بھی کریے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کی دلجوئی کے لیے ان سے مشورہ بھی کریے. اتنی رعایت ان کی. رسول پاک علیہ السلام حلیم تھے، بردبار تھے، صبر کرنے والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، جھیلنے والے تھے، سہنے والے تھے. اس کی وجہ سے لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آتے، اور جو آپ کے پاس آتا وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے. جس کو کچھ کرنا ہو اس کے لیے اپنا سینہ چوڑا اس کو کر کے رکھنا ہوتا ہے، اپنا دل بڑا رکھنا ہوتا ہے، بہت سارے غم اسے ضبط کرنے ہوتے ہیں، برداشت کرنے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کے تحت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس آیت کے تحت بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حکیم الامت تھے، مجدد الملت تھے، انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے. اور تفسیر عثمانی میں بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے. اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے. اور بیان القرآن میں صاف لکھا ہے اس مقام پر کہ جو لوگ عالم نہیں ہیں ان کے لیے بیان کرنا قطعاً ناجائز ہے، اور ان کا بیان سننا بھی ناجائز ہے. دونوں بات لکھی. فتاوی رحیمیہ میں بھی اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. وہاں بھی لکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بیان کرنا ناجائز ہے اور ان کا بیان سننا بھی ناجائز ہے. کیوں؟ ان کو دین کی تو خبر نہیں. بیان کریں گے تو دین کے نام پر کیا کیا بیان کریں گے، کون سی آیت کہاں فٹ کر دیں گے، کون سی آیت کا کیا مطلب بیان کر دیں گے. پھر وہی بات دھیرے دھیرے دل و دماغ میں اترتی چلی جائے گی. اور ایک مرتبہ جو بات دماغ میں اتر جاتی ہے اس کے خلاف جلدی کوئی سننے کو اور سمجھنے کو، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہی آیت جس کی تفسیر میں نے ابھی آپ حضرات کو پڑھ کے سنایا اور بتایا، اس آیت کو برابر یہ حضرات پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب عام پبلک یہی سمجھتی ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے مسلمانوں کو دعوت دینا.
اس آیت کا ہرگز یہ مطلب ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے پاس نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس کا ایک حصہ بھی نہ پہنچایا تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو یعنی مخصوص کافروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس آیت کو بھی یہ بزرگ حضرات برابر پڑھتے ہیں اور ہر ایک کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کو تبلیغ کرنا، جبکہ اس آیت میں اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ اس آیت سے پہلے یہود کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے، ان کی شرارت، ان کا فساد، ان کی سرکشی کا ذکر ہے، اور پھر ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل کے موافق عمل کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا کہ تم قرآن مجید کو بھی مان لیتے۔ آگے ان کے سامنے ایک بات کہنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک اعلان کروانا چاہتے ہیں، وہ آیت آگے ہے۔ اس آیت کے بیچ میں ایک نصیحت کرنی تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور ایک خوشخبری سنانی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ آگے یہ کہلوانا تھا کہ صاف صاف ان کے سامنے اعلان کر دیجیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں۔ تو جب یہ اعلان کریں گے تو اس اعلان میں بڑے خطرات ہیں، اس اعلان میں بڑے خطرات ہیں۔ صاف صاف اعلان کر دیا کہ تم تو گمراہ ہو، بے دین ہو، تمہارا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہاں تک کہ تم تورات پر عمل کرو، انجیل پر عمل کرو۔ ان دونوں میں قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے، آخر میں قرآن مجید پر عمل کرو اور اس کو مان لو۔ تو جب یہ اعلان ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، پھر ان کی سرکشی بڑھ جائے گی، شرارت پر اور ظلم کرنے پر اور قتل و قتال پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک بات کہہ دی، یا ایھا الرسول بلغ، آپ ان احوال کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ میں پڑے ہوئے کہ وہ بات کہوں یا نہ کہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے مضبوط اور بلیغ انداز میں کہا کہ وہ جو ایک بات ہے نا، اس کا اعلان آپ نے نہیں کیا تو پھر فریضہ رسالت کو آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ وہ بات تو آپ کو کہنی ہی کہنی ہے، اس کا اعلان کرنا ہی کرنا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کی، اس سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ بات جو میں نے آپ کے پاس بھیجی ہے، اتاری ہے، اس کو بھی پہنچا دیجیے، اس کو بھی پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رہا مسئلہ یہ کہ ان سے خطرات ہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ان خطرات سے بچانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، لوگوں سے حفاظت آپ کی میں کروں گا، کوئی قتل قتال آپ سے نہ کر سکے گا، کوئی آپ کو جان سے مار نہ سکے گا۔ آپ بے فکر ہو کر اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب کان کھول کے سن لو، جب تک تم دین اسلام کو قبول نہ کرو تم کسی راہ پر نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر اس آیت کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا تو مسلمانوں سے آپ کو کیا خطرہ تھا، صحابہ سے آپ کو کیا خطرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتے، واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے بچانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔
بات کسی اور سے کہنی تھی. یا ایھا الرسول بلغ، کس کو تبلیغ کرے؟ اہل الکتاب، بلغ اہل الکتاب، اہل کتاب کو کہنا ہے. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اگر اس آیت کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا تو اس آیت میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کیوں ہوتا؟ یقیناً اللہ بہت سے مخصوص کافر ہیں جو شریر ہیں، ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کو کسی قیمت ہدایت نہ ملے گی. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اس آیت کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے ما انزل سے پہلے جمیع ما انزل. وہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جمیع کا مطلب ہے پورا دین، پورا دین. لیکن دائیں بائیں ساری چیزیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، پورا دین نہیں، ایک حکم ان کے سامنے پہنچانا ہے. اور تفسیر عثمانی میں یہ تفسیر صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر عثمانی ہے، مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، ان کی تفسیر میں صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے. ترجمہ ان کا ہے اور تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی کے، وہاں صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی. اس آیت کا تعلق کافروں سے ہے. کافروں کے بارے میں اس نے بتانا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ایک ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے اضافی. یہ قاعدہ مشکل ہے لیکن آپ کو بتاتے ہیں، آسان ہو جائے گا. ایک آدمی مسجد میں سب سے پہلے آیا تو حقیقت میں سب سے پہلے تو یہی آیا ہے. لیکن ایک آدمی اس کے بعد آیا تو وہ بھی پہلے آیا ہے لیکن اپنے بعد والوں کے حساب سے پہلے آیا. جو ایک پہلے آیا تھا اس کے حساب سے تو یہ بعد میں آیا، لیکن جو اس کے بعد آ رہے ہیں ان کے حساب سے یہ پہلے. تو ایسے جمیع کے معنی کل، ایک ہوتا ہے حقیقت میں کل، ایک ہوتا ہے کچھ کے اعتبار سے کل. تو جمیع میں جمیع حقیقی نہیں بلکہ جمیع اضافی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو آپ نے جتنا پہنچایا ہے اس میں سے جو حصہ باقی ہے وہ پہنچا دیجئے، کل ہو جائے گا. جو ایک بات پہنچانے کی رہ گئی ہے بہت اہم ہے، وہ پہنچا دیجئے تو کل ہو جائے گا، پوری بات ہو جائے گی. اب جب اس کے آگے دوسری آیات پر قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. اس کے پہلے توحید کا تذکرہ، ایمان کا تذکرہ، اسلام کا تذکرہ. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، پوری سمجھ کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی خلجان نہیں ہے. ہم جس مذہب اور جس دین پر ہیں اس کے حق ہونے میں ہمیں پورا یقین. انا ومن اتبعنی، ہمیں بھی یقین ہے اور ہمارے ساتھیوں کو بھی یقین. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں. یہ آیت بھی اس باب میں ہے کہ مشرکین سے آپ مخاطب، کافروں سے آپ مخاطب. ان کو کہہ رہے ہیں کہ ادعو الی اللہ، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ دین اسلام کی طرف. اس آیت میں یہ حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دین کی، مسلمان تو پہلے ہی اللہ کی طرف آ گیا. جو آ گیا اس کو بلانے کے کیا معنی، اب اس کو تعلیم دینا. جو ایڈمیشن نہیں لیا ہے اس کا ایڈمیشن کیا جائے گا، جو ایڈمیشن لے چکا ہے اس کو تعلیم دی جائے گی. تبلیغ اس کو کی جائے گی جو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے دین اسلام کو، اور جو قبول کر چکا ہے اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کو شوق دلایا جائے گا، اس کو واعظ کیا جائے گا، اس کو نصیحت. قرآن مجید کی آیت انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا،
نکلو کسی بھی حال میں ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، مشکل میں ہو، آرام میں ہو، پیدل ہو، سواری پر ہو، کسی بھی حال میں ہو نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال سے اور جان سے جہاد کرو۔ غزوہ تبوک میں ایسی جنگ تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ ہر کوئی نکلے، اس جنگ کے لیے ہر کوئی نکلے، کسی بھی حال میں ہو نکلے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیا تو وہ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے شریک ہونا فرض عین ہو گیا۔ یہ آیت اس موقع کی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے برابر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کے ابھارا جاتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو کسی بھی حال میں ہو۔ بیوی حاملہ ہو، دکان لٹ رہی ہو، مکان جل رہا ہو، کوئی اسپتال میں ایڈمٹ ہو، کسی بھی حال میں ہو نکلو۔ قرآن کہہ رہا ہے نکلو۔ تو جب تبلیغ کرنے والا علم دین سے بے خبر ہوگا، علم دین سے بے بہرا ہوگا، علم دین سے ناواقف ہوگا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ ابھی چند روز پہلے، اور برابر سنتا رہتا ہوں، مدینہ منورہ میں باہر صحن میں محراب کی جانب باہر صحن میں بیٹھا تھا مغرب کے بعد، اور دو چار لوگ وہاں تھے۔ ایک صاحب آئے، ان کو تبلیغ کرنے لگے کہ بھائی یہ نبیوں والا کام ہے، یہ صحابہ والا کام ہے، اس کے لیے نکلو، وقت لگاؤ۔ میں نے کہا بھائی نبیوں والا کام تو نبی کرتے ہیں، اور یا تو وہ کرتا ہے جس کو نبی نے کرنے کے لیے کہا ہو۔ نبیوں والا کام تو نبی کرے، یا وہ کرے جن کو نبی نے سرٹیفکیٹ دیا ہو، اجازت دیا ہو۔ کیا ہر کوئی انجیکشن لگا سکتا ہے؟ ہر کوئی اسپتال کھول سکتا ہے؟ ہر کوئی کلینک کھول سکتا ہے؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ ہر ایک کا ایک لیبل ہے، ہر ایک کا ایک درجہ ہے، ہر ایک کی ایک صلاحیت ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کام کرتا ہے، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو۔ میں نے مانا کہ نبیوں والا کام ہے، انبیاء کرام تبلیغ بھی کرتے ہیں کافروں کو اور مسلمانوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ اس کی ٹریننگ لیجئے، اس کی تعلیم حاصل کریے، اس کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریے۔ آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں، گاڑی کو چلانا سیکھ لیجئے، لائسنس بنوا لیجئے، آپ چلائیے، کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن بغیر سیکھے ہوئے اور بغیر سرٹیفکیٹ لیے ہوئے، بغیر لائسنس لیے ہوئے آپ چلاتے ہیں تو پھر تو آپ کو روکا جائے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ دعوت والا کام کرتے ہو۔ یہی ترجمہ ہوتا ہے، جہاں سنیے وہاں یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ باطل تعویل ہے اور تحریف معنوی ہے۔ یہ آیت کے معنی اور مطلب کو بگاڑنا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن خیر امت، ہم خیر امت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیر امت ہیں اس لیے کہ ہم لوگوں کو کلمہ کی دعوت دیتے ہیں، وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہم ان سے اقرار کرواتے ہیں، ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے اوپر احکام اسلام کو نافذ کرتے ہیں، ان کو اپنے ماتحتی میں لاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سرکشی کرتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کے ان کو لاتے ہیں۔ یہ ساری تفسیریں لکھی ہوئی۔
لفظ امت واحد ہے، اول تو اس سے مراد صحابہ کرام ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ امت سے مراد یہ ساری امت ہے، آگے ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، ساری امت مسلمانوں کی ایک طرف ہو گئی، اور جن کے لیے نکالا گیا ہے وہ ہے ناس، تو آپ دعوت اس میں جا کے کریے۔ جب ساری امت اس میں آ گئی تو یہ تو خیر پہلے ہی سے ہے، خیر کو کیا خیر آپ بنائیں گے؟ خیر تو پہلے ہی سے یہ ہو چکی ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق۔ ایسی تفسیر کریں گے، ایسا مطلب بیان کریں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سب کو اس میں مراد لینا ہوتا تو ہوتا انتم خیر امت، کنتم کے بجائے انتم ہوتا۔ اصلاً صحابہ کرام ہی کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ حجت اللہ الواسعہ، یہ شرح ہے حجت اللہ البالغہ کی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کی وہ کتاب ہے شرح حجت اللہ البالغہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی شرح مفتی صاحب نے کی ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہاں خیر امت سے مراد صحابہ کرام، راجح یہی ہے کہ صحابہ کرام مراد۔ صحابہ کرام کے حق میں یہ ایک اور سرٹیفکیٹ ہے، اور بھی بہت سارے سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک سرٹیفکیٹ یہ بھی ہے کہ یہ خیر امت ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے یعنی کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس لیے صحابہ کے علاوہ جتنے تھے، اب ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں، کوئی ایمان والا نہیں۔ تأمرون بالمعروف، یہاں تأمرون بالمعروف اپنے اعلیٰ درجہ کے معنی میں ہے۔ ان اعظم المعروف الاسلام، سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی نیکی، معروف کے معنی نیکی، بھلائی، سب سے بڑی نیکی اسلام۔ تأمرون بالمعروف ای تأمرون الاسلام، تم اسلام کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور یہ اسلام کا جو حکم کرتے ہو قوت کے ساتھ کرتے ہو، طاقت کے ساتھ کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر ای اعظم المنکر الکفر، سب سے بڑا منکر، منکر کے معنی گناہ، سب سے بڑا منکر کفر ہے۔ وتنہون عن المنکر ای الکفر، تم کفر سے روکتے ہو۔ اس آیت کی یہ تفسیر ہے، تفسیر کبیر میں جو چاہے دیکھ لے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک اور کتاب میں فتح الجواد میں لکھ دیا گیا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اب جو لوگ اس پر، وہاں یہ بھی صراحت ہے کہ قوت کے ساتھ یعنی قتال کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، تأمرون بالمعروف ای الاسلام، اسلام کا حکم کرتے ہو، اسلام قبول کرتے ہیں سبحان اللہ، اور نہیں قبول کرتے ہیں تو اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، وہ اپنے مذہب پر رہیں لیکن اسلامی قوانین چلیں گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہاں یہ معنی۔ لیکن ہمارے ایک عالم دوست ہیں ملیشیا میں، ان سے بات چیت چل رہی تھی اسی آیت پر، تو انہوں نے کہا کہ خیر امت سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں اعظم گڑھ میں، وہ 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آیت تو اتری ہے 1400 سال پہلے، اور تبلیغی جماعت تو بہت بعد کی ایجاد ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا، تو کیسے یہ مراد ہو گئے؟ کہنے لگے اچھا فون لگاتا ہوں اسی وقت۔ فون لگا دیا انہوں نے، وہی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ان سے پوچھیے کیسے؟ کہنے لگے بس خیر امت سے مراد تبلیغی جماعت ہے، دعوت کا کام کرتی ہے۔ میں نے کہا پوچھیے، کسی تفسیر کا حوالہ دیں۔
خیر کی اضافت امت کی جانب ہے، اور آگے للناس ہے، للناس سے مراد کون ہے، امت سے کون مراد ہے، تامرون کیا معنی ہے، یہ بیان کرے پورا۔ تو چونکہ ان کا آپس میں اچھا خاصا ربط ضبط تھا، تو ضد کے بجائے انہوں نے کہا کہ اب میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، اب میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ 40 سال سے یہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں، یہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت کے لیے اس کام کے لیے اس آیت کو استعمال کرنا قطعا ناجائز ہے، تحریف ہے، تاویل باطل ہے۔ آیت کا جو معنی ہو اس کو بیان کرنے کے بجائے دوسرا معنی بیان کرنا، یہ تحریف معنوی ہے، کفر کی تیسری قسم ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اسی آیت میں ہے آگے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ قتال کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ابھی بھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی ہے، اسی میں یہ ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تم آپ سے لڑائی کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اگلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق قتال سے ہے، جہاد سے ہے، اور بہت سے مفسرین نے اس کے پہلے والی آیت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس کو بھی قتال میں شمار کیا، آیات قتال میں۔ تو جس آیت کا جو معنی ہو وہ بیان کرنا ہوگا۔ ہاں ان صحابہ کرام کی صف میں کسی درجے میں اس طرح شامل ہو سکتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جیسے انہوں نے کیا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ویسے تم بھی کرو، تو تمہاری بھی گنتی کسی درجے میں کر لی جائے گی، شامل کر لیا جائے گا۔ توڑ مروڑ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے کہ لوگ اسلام قبول کریں، اور جب اسلام قبول کر لیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو پھر معروفات کا، نیکیوں کا انہیں حکم کرے اور منکرات سے انہیں روکے۔ یہاں پر بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو جماعت ہوگی یہ علماء کی جماعت ہوگی۔ کیوں؟ جو آدمی عالم نہیں اس کو یہی نہیں پتا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، چند چیزوں کے علاوہ، چند موٹی موٹی باتوں کے علاوہ عام لوگوں کو یہی خبر نہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہی خبر نہیں۔ کہتے ہیں کہ گشت میں سب سے پہلے یہی پڑھا جاتا ہے لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا وما فیہا سے بہتر۔ یہ حدیث کتاب الجہاد کی، قتال کے راستے میں، جہاد کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اس میں تو آرام سے آپ ٹیلی فون پر بات بھی کر رہے ہیں، اچھا سا کھانا بھی مل رہا ہے، پنکھے کی ہوا بھی لے رہے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جہاد میں تو جاتے ہوئے پہلے ہی پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں تو جاتے وقت واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، کوئی توقع نہیں ہوتی۔ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، یا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، یا مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ کفرستان میں ہیں، اپنا گھر بار ایک دم سے چھوڑ دینا اور وہاں چلے جانا، اس کا نام ہے ہجرت شریعت میں۔ صحابہ کرام نے یہ ہجرت کی تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ ہجرت کی تھی۔ اور نصرت کے معنی یہ ہے کہ اب جب لوگ آ گئے ہیں تو جس سے جو بن پڑے، کسی نے زمین دیا، کسی نے مکان دیا، کسی نے تجارت کا سامان دیا، تو پوری طرح سے مدد کرنا، یہ ہے نصرت۔ وہ نصرت کرنے والے انصار کہلائے اور یہ ہجرت کرنے والے مہاجر کہلائے۔ قرآن اور حدیث میں ہجرت اور نصرت کا جو لفظ آیا ہے وہ زیادہ تر اسی معنی میں آیا ہے۔ ایک لفظ دوسری جگہ بھی بول دیا جاتا ہے،
جیسے کہ مسجد، مسجد بولتے ہی ہمارے دماغ میں یہ معنی متعین ہو جاتا ہے کہ وہاں اذان ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، یہ جگہ نماز ہی کے لیے خاص ہے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی جہاں نماز پڑھتا ہے اسی کو مسجد بول دیتا ہے، کوئی کمرہ خاص کر لیا اسی کو مسجد بول دیا، اس لیے کہ مسجد کے معنی سجدہ کی جگہ، جہاں سجدہ کیا اسی کو مسجد بول دیا۔ تو ٹھیک ہے، بول دیا، بول دینا کسی درجے میں صحیح ہے، لیکن وہاں پر اس مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ بول دینا تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس مسجد کا ثواب نہ ملے گا۔ تو ہجرت اور نصرت کا یہ معنی ہے، لیکن اب برابر مستقل ایسی سوچ تیار ہو گئی ہے کہ ہجرت کرو، ہجرت کرو، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، اور پھر نصرت والے ساتھی۔ انجام یہ ہوگا کہ اس کو سنتے سنتے قرآن مجید میں جب ہجرت اور نصرت کا واقعہ پڑھیں گے تو دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ تو وہی ہجرت اور نصرت ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جب آپ صبح سے شام تک یہی سنتے ہیں کہ اسی کا نام ہجرت و نصرت ہے، تو قرآن مجید اور حدیث پاک میں جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں یہی آئے گا کہ یہ تو وہی ہجرت و نصرت ہے۔ آیت کا مطلب کچھ ہے اور کچھ ہو جائے گا۔ چنانچہ کئی ایک لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ چنانچہ جماعت کے ایک بڑے عالم نے یہ لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر 4 طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، ایک بہت بڑے جماعت کے عالم نے یہ لکھا ہے، خط میں لکھا ہے۔ کہاں جماعت بھیجی تھی رسول پاک علیہ السلام نے؟ آپ نے لشکروں کو روانہ کیا تھا، فوج کو روانہ کیا تھا، مجاہدین کو روانہ کیا تھا، یا تو معلمین کو پڑھانے کے لیے روانہ کیا تھا قرہ کو، یا تو حکام کو کہیں بھیجا تھا۔ آپ الفاظ کیوں بدلتے ہیں؟ اگر فوج کو اور سپاہی کو اس کا نام ہم بدل دیں تو اس کا کوئی اثر باقی رہے گا؟ الفاظ کی تبدیلی کیوں؟ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچتے ہی ہر 4 طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 150 جماعتوں کو بھیجا۔ کتنا؟ 150۔ اور کسی میں 10,000، کسی میں 40,000، کسی میں 50,000 ایسے لوگ تھے۔ آپ اس کو جماعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ جماعت اسی طرح سے تھی۔ یہ دھوکہ، یہ دھوکہ دینا ہے، یہ فریب ہے، یہ تحریف ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی۔ ان کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن جو بات غلط ہے وہ حلق کے نیچے اترنے والی نہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں رسول پاک علیہ السلام پر، دین اسلام پر، اللہ پر۔ عالم دین کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ دین پر چلتا ہے۔ وہ دین کے خلاف جو بات کہے گا ہم قبول نہ کریں گے، وہ دین کے خلاف جو بات کہے گا ہم قبول نہ کریں گے۔ جماعت اگر 10 چور مل کر جائیں تو وہ بھی جماعت ہے، 1 سے 2 3 4 ہو گئے، جماعت ہے۔ نماز کے لیے 10 لوگ چلے جا رہے ہیں، وہ بھی جماعت ہے۔ فساد کرنے کے لیے 10 لوگ چلے جا رہے ہیں، وہ بھی جماعت ہے۔ جماعت میں کیا خصوصیت ہے؟ اس کا نام ہونا چاہیے، قرآن مجید میں ہے، قانتین، راکعین، ساجدین، صائمین، سب کا نام ہے۔ روزے داروں کی جماعت کا نام صائمین ہے۔
نماز پڑھنے والوں کی جماعت کا نام مصلین ہے، راکعین ہے، ساجدین ہے۔ حاجیوں کی جماعت کا نام حجاج ہے، اور جو اللہ کے دین کے لیے لڑنے جاتے ہیں اس جماعت کا نام مجاہدین۔ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں تک لکھا ہے کہ بعض حیثیات سے تبلیغی جماعت کا یہ کام جہاد یعنی قتال سے افضل ہے۔ حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے، حوالہ دینا ہی نہیں، حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن جو بات انہوں نے غلط لکھی ہے وہ حذف کر دینے کے قابل ہے، وہ رد کر دینے کے قابل ہے۔ میں ان کو سلام بھیجتا ہوں کہ وہ محنت کرتے ہیں، انہوں نے محنت کی کوشش کی، لیکن جو بات غلط ہے اب وہ بات ختم کر دینی چاہیے، اب وہ بات ختم کر دینی چاہیے۔ نظریہ یہ ہے کہ اس کام میں جہاد یعنی قتال کا ثواب ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ روزے میں نماز کا ثواب مل جائے گا؟ اگر ایک آدمی روزہ رکھے اور کہے نماز کا ثواب ملتا ہے، کیسے ملے گا؟ زکوٰۃ میں کہے حج کا ثواب ملتا ہے، کیسے ملے گا؟ نماز الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے، حج الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے۔ ہر عبادت الگ الگ ہے، ہر عبادت کا اپنا اپنا مقام۔ جو بولتے ہیں اللہ کے راستے میں، عربی زبان میں ہے فی سبیل اللہ، یہ لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے کہ دائیں بائیں اور کچھ نہ ہو تو اس کا معنی قتال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا۔ آپ اللہ کے راستے میں کیوں کہتے ہیں؟ سیدھا کہیے کہ جماعت میں چلو۔ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کہنے کی؟ مدرسہ والے کہتے ہیں مدرسہ میں چلو، خانقاہ والے کہتے ہیں کہ خانقاہ میں چلو، وہ تو نہیں کہتے اللہ کے راستے میں چلو۔ آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ساری اصطلاحات جو جہاد میں تھیں وہیں سے لی گئی، ساری اصطلاحات وہیں سے لی گئی، تشکیل بھی وہیں سے ہے، گشت بھی وہیں سے ہے۔ میدان جنگ میں پہرے دار کو جو مقرر کیا جاتا ہے وہ رات کو گشت کرتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ اور ایسے ہی امیر المؤمنین یا تو حکام اپنے علاقے کا رات کو دورہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی پولیس رات کو گشت کرتی۔ اصطلاح میں اور عرف میں گشت نام اس کا ہے، عام چلنے پھرنے کا نام گشت نہیں۔ اگر عام چلنے پھرنے کا نام گشت ہے تو ہم لوگ بھی تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہاں گئے دکان پہ، وہاں گئے بازار میں، وہاں گئے نماز کے لیے۔ تو جو میدان جنگ میں گشت کے لیے مقرر ہوتا ہے آدمی، اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو نیکی ہے، وہ اسی کو ملے گی جو وہ پہرہ داری کرے گا۔ یہ جو نماز کے لیے بلانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بلانے جاتے ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں، لیکن اس کو گشت کہنا اور اس پر گشت کا ثواب بیان کرنا یہ جرم ہے۔ یہ گشت میں جانا جرم نہیں، اس کو آپ گشت کہہ لیتے تب تک بھی جرم نہیں تھا، لیکن گشت کہہ کر اس گشت کا ثواب اس پر آپ نے بیان کیا، وہ غلط کیا۔ انتظامی طور پر آپ جائیں بلائیں، اس کا کوئی خاص ثواب نہ ہوگا الگ سے۔ ہاں الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا، نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک مولانا صاحب نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے جماعت میں جاتے تھے، جبکہ 6 مہینے وہ پہرے داری کرتے تھے، پہرے داری کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے 6 مہینے، اس کو جماعت سے تعبیر کر دی۔
تو گشت وہ ہے، اس گشت کو اس گشت پر لا کر فٹ کر دیا۔ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، وہاں جو مشورہ ہے کہ امیر المؤمنین کس کو بنایا جائے، کیسے بنایا جائے، امیر المؤمنین سے جو مخالفت کرنے والا ہوتا ہے وہ باغی ہوتا ہے، بغاوت کرنے والا قرار پاتا ہے، اس کو توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا، اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ وہ امیر المؤمنین اور ہے، اور خانقاہ کا ناظم ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، کسی تنظیم تحریک کا ذمہ دار اور ہے۔ دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ وہ پورے ملک کو چلاتا ہے، اس کے کام الگ ہیں، اس کے کام الگ ہیں۔ وہ منصوص ہے، قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا۔ وہی تصور ہے امیر جماعت کو، حضرت مولانا سعد صاحب کو امیر المؤمنین سمجھا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی ان کو باغی سمجھا جاتا ہے۔ اسی تصور کے ساتھ مساجد میں لڑائی جاری ہے، ان کو مرتد سمجھتے ہیں، اور ایک بیان میں اس طرح کی باتیں بھی ہیں ان کی، اسی وجہ سے مساجد میں جگہ جگہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شورا صحیح راہ پر ہے۔ جماعت کے دو حصے ہو گئے ہیں نا، شورا والے صحیح راہ پر ہیں اور وہ غلط راہ، دونوں یہی غلطی کرتے، دونوں راہ حق سے ہٹے ہوئے۔ جو باتیں میں بتا رہا ہوں کہ آیات کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، اور ان حضرات کا تصور یہ ہے کہ یہ کام جہاد ہے، اور ان حضرات کا تصور یہ ہے کہ اس کام پر قتال اور جہاد کا ثواب ملے گا، گشت پر اس گشت والا ثواب ملے گا، اور عام پبلک کے لیے بیان کرنا جائز ہے، اور عام آدمی کے لیے تبلیغ کرنا جائز ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی الگ تھلگ نہیں، دو کے دونوں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ دونوں کے لیے آسان حل یہ تھا، آسان راستہ یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند جاتے، اپنی بات رکھتے، جو کہتے کہ یہ صحیح ہے اس کو لے لیتے، جو کہتے کہ یہ غلط ہے اسے چھوڑ دیتے، کام آسان ہو جاتا، کام آسان ہو جاتا۔ وہیں سے جو جہاد کے مسائل تھے سب وہیں سے لیے گئے۔ منتخب احادیث میں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں اس میں ایک خاص حصہ ہے مشکات شریف سے، کتاب الجہاد کو ساری وہاں نقل کر دیا۔ ایک آدمی 3 دن کے لیے جاتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ مجھ کو تو وہ جہاد کا سوال، ساری چیزیں وہاں سے اخذ کی گئی۔ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، خود دارالعلوم دیوبند نے صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھ دیا ہے کہ اس طرز پر، اس طریقے پر تبلیغ میں جانا، نکلنا، جماعت میں جانا، یہ صرف اور صرف مباح ہے۔ مباح کی تعریف یہ ہے، تعلیم الاسلام میں بھی لکھا ہے کہ جو کرے تو کوئی ثواب نہیں، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ جو کرے تو کوئی ثواب نہیں اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا وقت لگا ہے؟ جدہ میں مجھے مل گئے ایک صاحب حیدرآباد کے، وہ کہنے لگے کہ آپ کا وقت لگا ہے۔ میں نے کہا لگا تو ہے لیکن تھوڑا ہی لگا، اتنا ہی لگا ہے کہ بگڑنے سے بچ گیا ہوں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو جتنا گھستا ہے وہ اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے، نکل کے آنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو کہنے لگے ہاں جو غلط ہو اس کو روک ٹوک کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا وہی کرتے ہیں۔ بھائی جب آپ دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، یہی یا تو دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں یا تو دین سکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ 500 کلومیٹر کا سفر کر کے آ گئے، آپ کے ہاں کوئی دین سکھانے والا نہیں تھا۔ آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ آپ عالم دین کے پاس دین نہ سیکھیں؟ علاقوں میں مدرسے ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس آپ دین کیوں نہیں سیکھتے؟ کس نے منع کیا، کس نے روکا؟ اگر آپ دین سیکھنے ہی کے لیے نکلتے ہیں اور سکھانے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سکھائیں گے کیا؟
دین سیکھنا سکھانا نہیں، ہاں جماعت کو بڑھاوا دینا، تحریک کو بڑھاوا دینا، یہ ہو رہا۔ دین سیکھنا سکھانا وہ تو آپ کے بغل میں موجود۔ اچھا چلیے یہاں آ ہی گئے ہیں تو اپنا کام آپ بند رکھیے، یہاں جو عالم حافظ مفتی ہیں ان کے پاس بیٹھ کے آپ دین سیکھ لیجیے۔ کتاب میں لکھا ہے، بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اس عذاب کو اور آگ اور اللہ کے قہر کو بجھانے کا جو پانی ہے وہ اس تحریک کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی تحریک اور تنظیم اور جماعت میں شریک ہوں گے تبھی وہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ لکھا۔ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں۔ مردوں کو ثواب بخشنا ہے تو جماعت میں نکل جاؤ۔ ایک صاحب نے مثال تو بڑی بھونڈی دی، چھوڑیے اس کو نہ ذکر کروں گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات بہت ضروری ہے، وہ آپ حضرات کو بتا دوں۔ عامتاً یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ کام صحیح ہے کرنے والے غلط، کام صحیح ہے کرنے والے غلطی کرتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیسے پہچانیں؟ اگر کام صحیح ہوگا یعنی طریقہ صحیح ہوگا تو کام کرنے والے کچھ غلطی کریں گے، کچھ صحیح کریں گے، سب غلطی نہ کریں گے۔ کام کرنے والوں میں کچھ میں غلطی موجود ہوگی اور کچھ میں غلطی موجود نہ ہوگی، اور اگر طریقہ غلط ہوگا تو سارے کام کرنے والوں میں وہ غلطی موجود ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں، جتنے ہوں گے سب جہاد کی آیت اور جہاد کی حدیث پڑھیں گے، جتنے ہوں گے سب ممبر پر بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے صاحب مشورہ تو ہمارا ہو گیا، بڑا سے بڑا مفتی وہیں بیٹھا رہے، صاحب مشورہ تو ہمارا ہو گیا۔ یہ کیسا مشورہ ہے؟ اگر ہو بھی گیا ہے تو شریعت کے خلاف ہے آپ کا مشورہ۔ اگر کسی نے شریعت کے خلاف قسم بھی کھا لی ہو تو اس کو توڑ دینا پڑتا ہے۔ ہر فرد میں الا یہ کہ کوئی بچ جائے، یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ آیات جہاد اور جن آیات کا ترجمہ اور مطلب میں نے سمجھایا اس کا غلط استعمال، اس کا غلط استعمال ہر فرد میں غلطی۔ ایک پہچان یہ۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر طریقہ صحیح ہوگا اور کام کرنے والے غلط ہوں گے تو آپ کے علاقے میں لوگوں کی غلطی کی شکل دوسری ہوگی، دوسرے علاقے والوں کی غلطی دوسری ہوگی، تیسرے علاقے والوں کی غلطی تیسرے قسم کی ہوگی، ہر ایک کی غلطی میں فرق ہوگا، سب کی غلطی ایک طرح نہ ہوگی، سب کی غلطی ایک ہی قسم کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے میں غلطی ہے، جو اس طریقے کو اختیار کرتا ہے اس میں یہ غلطی آ جاتی ہے۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ اگر طریقہ صحیح ہوتا ہے تو اس کام کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ منع کرتا رہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ غلط ہے ایسا مت کہو، یہ غلط ہے ایسا مت کہو، یہ غلط ہے ایسا مت کہو۔ لیکن یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض حیثیات سے ہمارا یہ کام جہاد سے افضل ہے، جس کے لیے ہزاروں حدیثیں ہوں، 500 آیتیں ہوں، اللہ کا حکم ہو، فرض ہو، محکم فریضہ ہو، جس میں کج بحثی کرنے والا فاسق ہو، انکار کرنے والا کافر ہو، اس سے افضل اپنے کام کو بتایا جائے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت سارے دلائل الحمدللہ ہمارے پاس اس کے موجود ہیں۔ تو اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں، اگر یہ کہا جائے، آپ کو دھوکہ دیا جائے کہ کام صحیح ہے، کام کرنے والے غلط ہیں،
طریقہ غلط ہے، کام کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ غلط ہے، اس میں یہ غلطیاں موجود ہیں۔ جب تک اس میں سے یہ غلطیاں نہ نکالی جائیں گی تب تک کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ سارے علماء تو کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، جو کرے تو ثواب نہیں، نہ کرے تو ثواب نہیں، گناہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہت مقدس طریقہ ہے، بہت افضل طریقہ ہے، نبیوں والا طریقہ ہے، بے حد و حساب اس کا ثواب ہے۔ 1400 سال تک لوگ کیوں خاموش رہے اگر یہ طریقہ نبیوں والا تھا؟ یہ پیچھے کے سارے علماء پر الزام ہے، یہ پیچھے کے سارے علماء پر الزام ہے۔ طریقے کے اندر خامی ہے، طریقے کے اندر غلطی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلطی ہر جگہ۔ اس کام کا جو خلاصہ ہے، اگر آپ گہرائی سے جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے تو اس کام کا خلاصہ دلائل کی روشنی میں، کتابوں کی روشنی میں، ان کے بیانات کی روشنی میں، ان کے ملفوظات اور مکتوبات کی روشنی میں اور ان کے کردار کی روشنی میں 3 چیزیں نکلیں گی۔ نمبر 1، قرآن اور جہاد کی مخالفت، قرآن اور جہاد کی مخالفت، اس کا بدل یہ تیار کیا گیا۔ نمبر 2، علماء کرام اور مدارس کی مخالفت۔ نمبر 3، خانقاہوں اور اولیاء کرام کی مخالفت۔ یہ 3 چیزیں ملیں گی، اور جب ان تینوں سے کسی کو کاٹ دیا جائے گا تو وہ دین پر رہ ہی نہیں سکتا۔ آخر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ 50 لوگوں کی جماعت مدرسے میں لے کر چلے آئیں کہ ہم 40 دن رہیں گے یہاں، آپ ہم کو پڑھائیے، دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا جوڑ تھا، تو ہمارے پاس بھی 2-3 عالم لوگ آئے کہ آپ بھی شریک ہو جائیں۔ میں نے کہا میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں، 4 شرطوں کے ساتھ۔ وہ میں نے ان کو لکھ کے دے دیا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مجمع میں جو بیان ہو وہ بیان عالم دین کرے۔ اتنا بڑا پروگرام ہوگا، اس میں عالم دین بیان کرے۔ حدیث پاک میں ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو امیر بنا لیں گے۔ وَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا، انہی سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، ضلوا فَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ کریں گے، سب کو گمراہ کریں گے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کے حوالے کام سپرد کر دیا جائے تو بس قیامت کا انتظار کرو کہ اب وہ سب تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ میں نے کہا پہلا کام یہ ہے کہ کوئی بیان جو کرے وہ عالم دین ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بیان عالم دین کرے لیکن آیات و حدیث میں توڑ مروڑ نہ کرے، وہ پہلے سے کتاب دیکھ لے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ کوئی تشکیل کرنے میرے پاس نہ آئے، میں بھی ایک کام کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیا جائے سکون کے ساتھ۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ جب یہ اجتماع ختم ہو جائے تو ایک بڑی جماعت جتنے دنوں کے لیے ان کے پاس وقت ہو میرے پاس بھیج دیں، میں ان کو دین سکھاؤں گا، اس پر دستخط کرا کے دے دیں۔ تو کہنے لگے کہ ہاں غلطی تو ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم ہی لوگ اصلاح کریں گے۔ ہم نے کہا آپ اندر سے اصلاح کریے، ہم باہر سے کریں گے۔ ہم کو بھی مت لے چلیے کہ نمک کے کان میں جو جائے وہ کان ہی نمک ہی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب لکھ آنے کا موقع تو نہیں، فون کر دیں گے بات کر کے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بات کر کے فون کر دیجئے، ذمہ داروں سے بات کر کے۔ کوئی فون نہیں ہے، اس لیے کہ اس غلطی کو وہ دور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اہل علم کا طبقہ کہتا ہے کہ یہ تو فقط مباح ہے، یہ طریقہ دین اس میں سیکھ لیں، مدرسے میں سیکھ لیں، خانقاہ میں سیکھ لیں، محلے میں حافظ ہے اس سے سیکھ لیں، اس کے لیے کوئی طریقہ لازم نہیں۔ ایک مسجد کے 5 دروازے ہیں، جس دروازے سے جس کو سہولت ہو وہ مسجد میں آ جائے، نماز پڑھ لے۔ ایسے ہی دین سیکھنے کے مختلف طریقے ہیں، جس طریقے سے جو چاہے سیکھ لے، کوئی طریقہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، صرف جائز ہے اگر شریعت کے موافق۔ اس کی مثال ایسی ہی، مسجد کے 5 دروازے ہیں، کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ ایسے ہی دین سیکھنے کے کئی دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہیں خانقاہ سے سیکھ لیں،
مدرسے سے سیکھ لیں، کوئی حافظ آپ کے محلے میں اس سے سیکھ لیں، کوئی عالم آپ کے محلے میں اس سے سیکھ لیں، کسی تحریک تنظیم میں آپ نہیں گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ انکار تین طریقے کا ہوتا ہے، تین طریقے کا انکار۔ ایک تو صاف صاف یہ کہہ دے کہ میں اللہ اور رسول کو نہیں مانتا، یہ بھی انکار ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا انکار یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن شریعت کے کسی حکم کا انکار کر دے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تیسرا انکار یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو مانے اور مسائل کو مانے لیکن آیات و احادیث کو گھما پھرا کے دوسرے انداز سے مانے، اس کا مطلب پھیر دے، اس کا مطلب کچھ کا کچھ کر دے۔ یہ اس آیت میں جواہر الفقہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ قادیانی یہی کرتے ہیں، قادیانی مرزائی یہی کرتے ہیں، اور بھی بہت سے باطل فرقے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، گھما پھرا کے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیات میں جو کجروی کرتے ہیں، ٹیڑھاپن کرتے ہیں، آیات کے مراد کو بدل دیتے ہیں، آیات کا مطلب بدل دیتے ہیں، جو مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، تو یہ بھی انکار ہے، اور یہ خطرناک قسم کا انکار ہے۔ ایسے منکر کو صرف کافر نہیں کہتے، ملحد اور زندیق کہتے ہیں۔ یہ انکار الحاد ہے، زندقہ ہے، آیات و احادیث کے مطلب کو بگاڑ دینا۔ میں نے دلائل کے ساتھ آپ حضرات کو آیات کا مطلب بتایا، اور تفسیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1300-1400 سال کا زمانہ آپ پورا پڑھ لیں، کہیں آپ کو یہ نہ ملے گا کہ انہوں نے جہاد اور قتال کا ثواب کسی اور کام پر فٹ کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے تو بہت فائدہ پہنچا، میں کہتا ہوں کہ جتنا اس سے نقصان ہوا اتنا کسی اور سے نقصان نہیں۔ باطل تحریکوں نے جتنا نقصان کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچایا، اس ذریعے سے نقصان پہنچا دیا۔ خاموش انداز میں لوگوں کو مدارس سے کاٹ دیا، مکاتب سے کاٹ دیا، علماء سے کاٹ دیا، قرآن کی تفسیر سے کاٹ دیا۔ اب علماء کو گھسیٹا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، علماء کے خلاف نفرت پھیلا دی گئی، اور یہ تصور بنا دیا کہ صاحب کام تو ہم کرتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں؟ وہ تو پنکھے کے نیچے، کولر کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، اے سی میں ہوتے ہیں، اور ہوائیں کھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، کام تو ہم کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے تبلیغی جماعت والے جو عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، مدرسے سے نہ پڑھے ہو، عالم سے نہ پڑھے ہو، ایک طرف ہو جائیں، اور ایک آدمی، کوئی قادیانی، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اعتراض کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اسلام پر، سب مل کر چاہیں کہ اس کا جواب دے لیں، وہ تنہا تنہا ان کو سب کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پوری دنیا کے کافر، ملحد، زندیق، مرزائی سب مل کے ایک طرف ہو جائیں، ایک عالم دین ان کو جواب دے کر خاموش کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے عالم دین کی مثال دی کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، ایک عالم دین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ستاروں کے بیچ میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے، لیلۃ القدر 14ویں کا چاند ہوتا ہے، لیلۃ البدر، سارے ستارے نکلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی چاہے کہ اس کے اجالے میں گاڑی چلا لے، اس کے اجالے میں کھانا پکا لے، اس کے اجالے میں کتاب پڑھ لے، ستارے سب نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کی روشنی
اتنی کمزور ہے کہ کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور ان ستاروں کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں، لیکن ایک چاند 14ویں کا اکیلا نکل کے آیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، چلنا پھرنا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا سب آسان ہو گیا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے چاند سے تشبیہ دیا، چاند سے تکلیف کسی کو نہیں ہوتی، چاند میں گرمی نہیں ہوتی، سورج میں تو گرمی ہوتی ہے لیکن چاند ٹھنڈا ہے، اس سے کوئی گرمی نہیں۔ عالم دین حقیقت میں اگر عالم دین ہے تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، چاند سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عالم دین صحیح معنوں میں عالم دین ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال وزن کیے جائیں گے، گنتی نہیں ہوگی، ورنہ تو آج کا 100 سال کا آدمی کہہ دے گا کہ میں نے 100 سال نمازیں پڑھی، 80 سال پڑھی، میرے رکوع سجدے زیادہ ہو گئے، اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تو 63 سال کی تھی۔ وہاں وزن کیا جائے گا، نبی کا ایک سجدہ ساری دنیا کے کروڑوں سجدوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ تو تبلیغی جماعت نے جو کام کیا ہے وہ بھوسا ہے، بھوسا جانتے ہیں؟ وہ گیہوں مشین میں جو ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد جو کوڑا کباڑ نکلتا ہے اسی کو بھوسا بولتے ہیں۔ بھوسا ایک طرف رکھ دیجئے اور دوسری جانب وزن کرنے کا بٹکرا تھوڑا سا رکھ دیجئے، بس سب برابر ہو گئے۔ تو عالم دین نے جو محنت کی ہے، جو قربانی دی ہے، اگر ایک کو بھی حافظ بنایا ہے تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے تبلیغی مل کر اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سازش ہے کہ کام ہم نے کیا، ہر کام میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے، یہ تو مدرسے میں جو بچے آ رہے ہیں تبلیغی جماعت کی برکت ہے، یہ جو چندے آ رہے ہیں تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ سب جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ ہے، یکا دکا۔ بند کر دیں، میں کہتا ہوں یہ لوگ بند کر دیں، کسی کو نہ بھیجیں، اپنا انتظام خود کر لیں۔ جب یہ نہیں پیدا ہوئے تو کہاں سے مدرسے میں بچے تھے؟ کہاں سے دین چل رہا تھا؟ کہاں سے تعلیم ہو رہی تھی؟ قرآن کیسے زندہ تھا؟ تفسیریں کیسے زندہ تھی جو ہم کو مل گئی؟ یہ ہوا بنانے والی بات ہے، پرچار اشاعت کی، لوگوں کے دل و دماغ پر یہ بات چھا جائے، اور ایسا اس کا تقدس چھا گیا کہ اس کے خلاف اگر کوئی بول دے تو وہ مرتد ہو گئے، اس کے خلاف کوئی بول دے تو وہ مرتد ہو گئے۔ ایک ہی حل ہے کہ یہ اپنا علاج تجویز کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اب تو اپنے فیتا سے ناپتے ہیں، مفتی صاحب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 سال لگا ہے، اگر 1 سال لگا ہے تو آپ علامہ۔ ایک مسجد میں تھا علاقے میں، ایک مفتی صاحب سے ملاقات کر رہا تھا، اور دوسرے صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب نے سال لگا لیا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ مفتی صاحب نے 1 سال لگایا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب نے ابھی 1 سال لگایا۔ میں نے کہا اب انہوں نے آب حیات پی لی، اب کبھی نہیں مریں گے، اب کبھی نہیں مریں گے۔ یہ تصور ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب نے بتایا، دہلی میں ہیں، کہ میں ریاض الجنہ میں موجود تھا، کہہ رہے تھے کہ میں ریاض الجنہ، مسجد نبوی میں ایک خاص حصہ ہے کہ میں ریاض الجنہ میں تھا، اور جماعت کا ایک ساتھی دوسرے کو آ کے کھینچتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو جماعت میں، تبلیغ میں، اللہ کے راستے میں، اس سے زیادہ ثواب ملے گا وہاں۔ وہی دھن سوار ہے۔ دوسرا واقعہ بتایا کہ وہی مسجد میں ایک حلقہ لگا ہوا، بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور ایسی انداز پر گفتگو جاری ہے کہ کاش نظام الدین مرکز دیکھنے کو مل جائے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کو شوق مکہ اور مدینہ دیکھنے کا ہے، ان کو مرکز دیکھنے کا شوق۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات اس میں ایک نے یہ کہی
کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو کام کیا وہ خیبر تک پہنچا اور نظام الدین کا کام سارے عالم میں پہنچ گیا، ایمان سلب ہو گیا۔ یہ تصورات ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہ لوگ جو کجروی کر رہے ہیں ہماری آیات میں، چاہے یہ جانتے ہیں کہ سب ڈھکا چھپا معاملہ، یہ ڈھکا چھپا معاملہ نہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، ایک وہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ جو میدان حشر میں امن کے ساتھ سکون کے ساتھ ہوگا وہ بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، جاؤ جو جی چاہے تم کرو۔ جب آیات میں کجروی کر رہے ہو، آیات میں تحریفات کر رہے ہو، حدیث میں تبدیلیاں کر رہے ہو، اب جاؤ جو تمہارا جی چاہے کرے، ایک ہی مرتبہ میں تمہاری گرفت ہوگی اور تمہیں ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ انہ بما تعملون بصیر، وہ سارا کردار جانتا۔ یہ تیسرے قسم کا کفر ہے جو آیات و احادیث کا معنی بگاڑا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب تو لوگ گول مول بات کرتے ہیں، جماعت میں جائیں کہ نہیں، اب کیا کریں، کیسے کہیں، اگر کہہ دیں نہ جائے تو چندہ بند، دعوت بند، تحفہ بند۔ جہاں ایمان خطرے میں پڑ رہا ہو وہاں کیوں جائیں گے، کیا لینے جائیں گے، کیا کرنے جائیں گے؟ دین ہی تو سیکھنا ہے نا۔ کیا دین سکھانے کے لیے آپ کے پاس حافظ نہیں ہے، آپ کے علاقے میں عالم نہیں ہے، مدرسے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، وہاں کیا جائیں گے آپ؟ مریض کا کیا علاج کرے گا؟ سب کے سب ان پڑھ۔ اور بھی بہت ساری باتیں، بہت ساری باتیں حدیث پاک میں یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، تو لوگوں کو شوق ہوا، عرض کیا کہ روز بیان کیا کرے، روز بیان کیا کرے۔ فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام ہماری رعایت کرتے تھے، روز بیان نہیں فرماتے تھے، اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، کسی چیز کی زیادتی اکتاہٹ میں ڈال دیتی۔ یہ صراحت کے ساتھ حدیث میں، مشکات شریف کھول لیں، کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے جس میں بہت زیادہ اجازت ملی، تو ہفتے میں 3 دن کی اجازت ملی، بہت سامنے والے کی طلب ہو، چاہت ہو تو۔ لیکن یہاں کیا ہے، فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، دوستوں رخ و دین کی بات ہوگی، خود کو دین کی خبر نہیں، دین کی بات ہوگی۔ اب لوگ سنتے سنتے اوب گئے، تھک گئے، عاجز آ گئے، کتنا بیٹھے، کچھ اپنا بھی کام کاج ہے، گھر کا بھی کام کاج ہے، کچھ اور بھی ہے۔ حدیث کے صراحت کے خلاف ہے، حدیث پاک کے صراحت، حدیث پاک کے صراحت کے ساتھ خلاف ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کا حکم ہے شریعت میں، لیکن مشورہ کسی اہم کام میں کیا جاتا ہے، جو کام حل نہ ہو رہا ہو، آدمی سمجھ نہیں پا رہا کیا کرے تو، اور مشورہ اہل مشورہ سے کیا جاتا ہے، جیسا کام ویسا آدمی ڈھونڈا جاتا ہے رائے لینے کے لیے۔ اور یہاں سب جیسے تیسے سب اکٹھا ہو گئے، بھائی مشورہ۔ ایک مسجد میں تو افریقہ میں ایسا ہوا کہ کوئی نہیں تھا تو مسجد کے لوٹوں کو جمع کر لیا، مسجد کے لوٹے بندھنے، ان کو اکٹھا کر کے کہ مشورہ کرنا۔ اور گشت کا معاملہ ہے، باقاعدہ سوال کیا گیا فتوے میں کہ اب تو سب لوگ نماز پڑھنے آ گئے ہیں، کس کو گشت کی جائے؟ تو کہا کہ مسجد سے کچھ لوگ چلے جائیں باہر اور دوسرے لوگ جا کے ان کو گشت کر کے لے آئیں۔ یہ مزاج کی خرابی ہے، یہ دماغ کی خرابی، یہ علماء سے دوری ہے اور شریعت سے دوری۔ کئی ایک لوگوں نے، جماعتیں آتی ہیں تو میں بھی جاتا ہوں، ملتا جلتا ہوں، اس میں بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور بعض لوگ صراحت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ امیر صاحب نے کہا کہ کسی عالم سے مسئلہ مت پوچھنا، کسی عالم سے مسئلہ مت پوچھنا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، صحیح دین جو ملے گا وہ اس کے پاس ملے گا جس کے پاس صحیح دین ہو،
جو دین کا ماہر ہو اور پھر اس کی زندگی میں عمل بھی ہو، تقوی بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو۔ اس کے لیے ایک بات میں نے خاص طور پر آپ کو بتائی کہ علاقے کے آدمی کا انتخاب کریے، پھر وہ علاقے والا کسی کی تصدیق کرے، کسی پر اطمینان ظاہر کرے، تب اس سے دین لیجیے، ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اور اب تو حالات اتنے خراب ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا انکار، دارالعلوم دیوبند کو گالیاں، کون؟ جماعت والے، جماعت والے۔ اللہ رحم فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ حق پر جمنا، راہ حق کی دعا مانگنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اور اس کا حل یہی ہے کہ اچھے آدمی کو پہلے آپ پہچان لیں۔ ہمارے حضرت مفتی حنیف صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بوجھ کے باجھے، باج کے نہ بوجھ، پہلے خوب سمجھ لے پھر اس میں ہاتھ ڈالے، یہ نہیں کہ ہاتھ ڈال دیا آپ سمجھنا شروع کیا۔ تو جس سے آپ کو دین سیکھنا ہے پہلے اسی کو پرکھ لیجیے، وہ جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، دیندار ہے، بددین ہے، پرہیزگار ہے، کیسا ہے، اسی کو تھوڑا سا جان پرکھ لیجیے، پھر اس کے بعد اس سے آپ دین سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح فہم نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور علماء کرام کی رفاقت، اولیاء کرام کی صحبت نصیب فرمائے، راہ حق پر گامزن فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور ایمان پر استقامت اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدردانی ہم لوگوں کو، قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔